السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ایک اور پڑھ لیجیے۔ فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جزاک اللہ خیراً۔ آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیت پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 تھی۔ قبل اس کے کہ اس موقع سے ہم نے کیا باتیں پڑھی تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بھائی کو دوسرے مار دیتا ہے دوسرا، تو اس سے کیسے بدلہ لینا ہے حکومت کے تھرو، اور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پچھلی بار جو قرآن کی آیت تھی اس میں قصاص کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ قصاص مطلب ہم کیسے شریعت کے مطابق بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر جیسے کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو اس میں کیا کیا جائے؟ یا تو بندہ قصاص لے سکتا ہے، اس کا ہی قتل کر سکتا ہے جس نے اس کے کسی کو قتل کیا ہو، یا تو وہ بلڈ منی دے سکتے ہیں، یا تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جانیں۔ جی بتائیں۔ معاف کرنا بتایا تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر معاف کر دیں اور وہ یا اگر اس کے بعد وہ دیت لے لیں پیسہ وغیرہ تو اس پر ظلم نہ کریں، وہ بات بھی کریں۔ جی ماشاء اللہ۔ آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیت پڑھ رہے تھے اس آیت میں بنیادی طور پر حکم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے انصاف کے طور پر اور عدل کا نظام اتارتے ہوئے یا عدل کا نظام قائم کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان قصاص کا حکم نافذ فرما دیا ہے۔ قصاص بولتے ہیں ہو بہو بدلہ لینے کو، کہ جیسے آپ پر ظلم ہوا ہے یا کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ ان سے ہو بہو بدلہ لیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ قصاص۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا نظام قائم کرتے ہوئے بندوں کے درمیان بدلے کا حکم دیا، تاکہ جب بھی کوئی کسی پر ظلم کرے تو جس پر ظلم ہو وہ ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ نظام قائم ہو سکے اور عدل اور انصاف قائم ہو سکے۔ تو ہم نے آیت میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی قاتل مقتول کو مار دے، قتل کر دے، تو مقتول کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، وہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ یا تو وہ قاتل کے قتل کی سزا مانگے، اگر اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی نظام پورا قائم ہے اور اسلامی گورنمنٹ موجود ہے، تو مقتول کے اولیاء اس حکومت کے پاس جائیں اور بولیں کہ اس انسان نے ہمارے اپنے کو مارا ہے اور ہمیں خون کا بدلہ خون سے چاہیے۔ تو چونکہ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ اس قاتل کو قتل کروا دے گی۔ دوسرا جو آپشن ہے مقتول کے اولیاء کے پاس وہ یہ ہے کہ مقتول کے اولیاء قتل کو یا خون کو تو معاف کر دیں، لیکن بدلے میں دیت لے لیں، خون بہا لے لیں، پیسے لے لیں۔ یہ بھی آپشن ان کے یہاں موجود ہے۔ اور تیسرا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر وہ سب کچھ معاف کر دیں، جان بھی
نہیں لیں، پیسہ بھی نہیں لیں، تو رب العالمین بلا شبہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے معاف کرنے والوں کو۔ یہ ہم نے اس موقع سے آیت پڑھی تھی۔ آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور آپ کے لیے ہے، وَلَكُمْ اور آپ کے لیے ہیں، فِي الْقِصَاصِ بدلے میں، قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں کیا ہے؟ حیاتن زندگی، حیاتن زندگی، یا اولی الالباب اے عقل مندوں، اے عقل مندوں، لعلکم تتقون شاید کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم لوگ اس آیت کو پہلے والی آیات سے ملاتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو 2 آیتیں تھیں اس میں جو پہلی آیت اس میں حکم کیا تھا کہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اچھا بننے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نیکی کیجیے، آپ اچھے کام کیجیے، آپ نیکیاں انجام دیجیے، آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے، آپ اپنے ایمان کو چیک کیجیے، اور ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، اور جو بھی اعمال ہیں ایمان کے بعد آپ اعمال کا بھی اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جان کی جو حرمت ہے اس حرمت کا ذکر کیا تھا، اور اسی بارے میں آج والی آیت موجود ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، کہ اے لوگوں آپ کے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں آپ کو زندگی ملتی ہے اے عقل مندو، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جو لوگ بھی آیت کو پڑھتے ہیں اور آیت کے مفہوم کو خود سے سمجھتے ہیں وہ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ آیت میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ اللہ بولا کہ اے میرے بندوں، اے عقل مندوں، آپ اگر بدلہ لیں گے تو بدلہ لینے میں آپ کو زندگی ملے گی، اور وہ کیا سوچتے ہیں اگر کسی نے کسی کو مار دیا اور بدلہ لے رہے ہیں تو جان جا رہی ہے، زندگی کم مل رہی ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ سوال سمجھے؟ آیت میں کیا ہے؟ بدلہ لیجئے، کیا ہوگا؟ زندگی ملے گی آپ کو، جبکہ ہوتا کیا ہے؟ کسی نے کسی کو مار دیا ہے، بدلہ لے رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب تو جان جا رہی نا، زندگی جا رہی، زندگی کب آ رہی ہے؟ اور آیت میں کیا ہے؟ زندگی ملے گی، یہاں تو جا رہی ہے۔ جی تو بتائیں آیت کا پھر مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی مراد کیا ہے؟ اس کی انٹینشن کیا ہے؟ کوئی گیس؟ جی بتائیے۔ نہیں، زندگی ملے گی، جہاں زندگی جا رہی ہے، آ کب رہی ہے وہاں، وہ تو زندگی ہے ہی، وہ تو زندگی ہے ہی۔ جی دنیائی زندگی ملے گی، دنیا کی تو جا رہی ہے، مرنے کے بعد جی دنیا کی تو جا رہی ہے، اللہ بول رہے ہیں زندگی ملے گی، یہاں تو جا رہی ہے۔ سوال سمجھے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی، اور جان کا بدلہ جان سے لیں تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی جاتی ہے، ملتی کب ہے؟ جی کوئی اندازہ؟ وہ جو ہے مطلب یہ دیکھ کر کہ جو ہم نے اس کا بدلہ لیا، یہ دیکھ کر دوسری جگہ پہ کوئی پریشان، کوئی مارنے جا رہا ہوگا، رک جائے گا اس کو۔ ویل ڈن، ماشاء اللہ، احسن، یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آیت میں کیا ہے؟ بدلہ لیجئے، جان ملے گی، زندگی ملے گی، جبکہ زندگی تو جاتی ہے نا بدلہ لینے سے۔ کسی نے کسی کو مار دیا ہے، اللہ بولا بدلہ ان سے لیجئے بدلہ، کیا ہوگا؟ زندگی ملے گی۔ ہم بدلہ لے رہے ہیں ان سے، ان کی زندگی جا رہی ہے، مل تھوڑی رہی ہے۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے، اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کیا جائے تو اس سے زندگی ملتی ہے۔ کیسے؟ کہ جو اور لوگ ہیں ان کو پیغام ملتا ہے کہ قتل کی سزا بہت خطرناک ہے، اگر ہم نے بھی مارا تو ہم کو بھی مارا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی جان بچانے کے لیے نہیں قتل کرے گا، تو کیا ہو رہا ہے؟ زندگی مل رہی ہے۔ کیوں؟ دوسرے پیغام لے رہے ہیں، دوسرے عبرت لے رہے ہیں، اور وہ اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں۔
اور آپ جانتے ہیں اسلام کا یہی ایک نظام ہے. اسلام کچھ گناہوں کی جو سزا ہے وہ بہت سخت رکھتا ہے تاکہ جو اور لوگ ہیں نا وہ عبرت پکڑیں کہ گناہ تو بڑا چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں، سزا بڑی خطرناک ہے. کیوں؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو اس گناہ کے کرنے سے بہت دور رکھے. جیسے انسان چوری کرے، اسلامی حکومت بھی ہے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اپنے ہاتھ کی قدر نہیں ہو، جو اپنے ہاتھ کا مس یوز کرے، اسے بھی ہاتھ کھونے کا ڈر تو ہوتا ہے نا. اگر ہاتھ گیا تو زندگی گئی، کاروبار گیا، کام کاج سب گیا. اگر یہ نظام قائم ہو جائے کہ چوری کریں گے ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر چور جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. لیکن کچھ اور برے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ کٹ گیا، ابھی ایک تو باقی ہے نا، تو وہ دوبارہ چوری کرتے ہیں. اسلام کا حکم کیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو آپ جو ہے ان کا پیر کاٹ دیجئے اپوزٹ سائڈ سے تاکہ تکلیف زیادہ ہو. اس طریقے سے پھر کریں، پھر ان کا جو ہاتھ ہے پھر وہ کاٹ دیجئے، پھر یہ ایسے احکامات باقاعدہ موجود ہیں. بہرحال تو بات کیا جاننے کو ملی کہ اسلام نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں. کیوں رکھی ہیں سزائیں سخت؟ تاکہ انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اب آپ سوچئے کسی کی جان لینا یہ بظاہر ایک معمولی بات ہے، جان لے لی آپ نے، رکھی پسٹل اور جان لے لی، پھر کچھ اور طریقے سے. لیکن اللہ کے یہ جرم بہت بڑا جرم ہے، سزا بھی بہت سخت. اگر آپ نے جان لی تو پھر بدلے میں آپ کی جان بھی جائے گی. تاکہ جس انسان کو اپنی جان سے بہت محبت ہو وہ ایٹ لیسٹ گناہ تو نہیں کرے اور خود کو بچا لے. اس سے کیا ہوگا؟ زندگی ملے گی، زندگی بچے گی. اور آپ سوچئے اللہ نے کہا اے عقل مندوں زندگی ملے گی، یعنی اللہ نے یہاں پر عقل کے پروموٹ پر ابھارا ہے کہ آپ عقل کا استعمال کیجئے. اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اسلام بس بلائنڈ بلیف والا دین ہے کہ حکم مل جائے ہاں کوئی بات نہیں ہے، ماننا ہے، بس یہ کیجئے ہاں ماننا ہے بھائی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے حکم ہیں جہاں پر ریزن نہیں ہے، بٹ کچھ جگہوں پر ریزنز موجود ہوتے ہیں اور اللہ نے وہاں پر عقل پر ابھارا بھی ہے کہ آپ عقل کا استعمال کیجئے. لیکن انسان ہر جگہ پر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، میں کام کیوں کروں، تو وہ مناسب نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اسلام نے عقل کے استعمال پر ابھارا ہے، مگر کب؟ کہا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے لیکن عقل کی ڈوری کو قرآن اور حدیث سے باندھ دیجئے. اگر آپ نے یہ ڈوری، یہ دھاگا توڑ دیا اور عقل کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ عقل بے لگام ہونے کے بعد آپ کو بھی بے لگام کر دے گی، پھر آپ کہیں گے بھی نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارا کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ اچھا اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اچھا اس کام سے منع کیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، بہت ساری باتیں جن کے ہمیں ریزنز نہیں معلوم ہے. ایک مثال دوں آپ کو، اسلام میں یہ حکم موجود ہے کہ اگر انسان بکری کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے، لیکن اگر وہ اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ باقاعدہ صحیح حدیث سے بات موجود ہے. ٹھیک ہے؟ کیا اگر آپ اونٹ کا گوشت کھائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب لوگ یہاں پر اپنی عقل کا استعمال کریں، بھائی کیا وجہ ہے، کیوں ٹوٹے گا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، حکم کیا ہے؟ ٹوٹے گا، ٹوٹ جائے گا، کر لیجیے آپ دوبارہ سے وضو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دماغ لگا رہے ہیں اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں، تو جہاں عقل کا استعمال ویلڈ ہے وہیں استعمال کیا جائے اور جہاں انویلڈ ہے وہاں استعمال نہیں کیا جائے. یا سمری یہ رہی کہ ہم اپنی عقل کو قرآن اور حدیث سے باندھ دیں، جوڑ دیں. اگر یہ دھاگا مضبوط ہے تو ہماری عقل ہمارے قابو میں اور ہم لوگ کامیاب ہیں. جب یہ دھاگا کمزور پڑ جائے اور عقل بے لگام ہو جائے تو پھر نتائج بہت برے بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو آیت میں کیا ہوا کہ عقل مندو اگر آپ بدلہ لیں گے تو بدلہ لینے میں آپ کو زندگی ملے گی. کیوں؟ تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کا تقویٰ پیدا ہو جائے.
ٹھیک ہے, واضح ہے بات. تو کیا بات جاننے کو ملی آیت سے؟ کیا بات جاننے کو ملی؟ سمپل سی بات ہے, چھوٹی سی آیت ہے جی. بدلہ لینا ہے اور معاف کرنا, معاف کرنا یہ بھی ہے نا. معاف یہاں کیا ہے؟ بدلہ لیجئے زندگی ملے گی, اور معاف کرنا کہاں گیا؟ یعنی اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے, اسلامی نظام قائم ہو جائے. اب وہ نظام ایک بار تو قائم ہو جائے, اور جب وہ قائم ہو جائے تب انسان معاف کرے تو ایک الگ بات ہے. اب معافی کے بہانے سے نظام ہی قائم نہیں ہو تو بات تو مناسب نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ بدلہ لیجئے اور نظام بنا لیجئے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقتول کے اولیاء پر, چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو بدلہ لیں, لیکن نظام تو کم سے کم ہونا چاہیے نا. لوگ کیا بولیں کہ اسلام تو بھائی بہت معاف کرنے والا دین ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے تو معاف کر دیجئے. تو لوگ معافی کے بہانے سے نظام قائم نہیں کرتے ہیں. تو حکم کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ نظام قائم کر لیجئے, اور پھر معاف کرنا چھوڑنا وہ مقتول کے اولیاء کے ہاتھوں میں ہے. لیکن نظام تو قائم رہے گا کہ بھائی ہاں یہ حکم ہے, مقتول کے اولیاء نہیں مانے تو قتل کر دیا جائے گا, مان جائیں تو انسان اس کی معافی مل جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو موٹیو کیا ہے؟ بس نظام قائم ہو جائے. ٹھیک ہے بہرحال. اور کچھ؟ کن کو؟ بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے لیے اسلامی حکومت کا نفاذ بہت ضروری ہے نا, کیونکہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تبھی ان کو مارا جائے گا. اب چونکہ وہ نظام ہی نہیں ہے, وہ حکومت ہی نہیں ہے, تو یہ سوال بہت بات کا ہے. نہیں, بلا شبہ اگر جو انسان اپنے گناہ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ کلنگ کرتا ہی جا رہا ہے اور وہ نہیں مان رہا ہے تو بلا شبہ بالکل نہیں, اسے پھر اس کی جان لی جائے تاکہ اوروں کو عبرت ملے. نہیں, صرف ان کو نہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو ایک بار بھی جان بوجھ کر مار دیا تو وہ حکم اس آیت میں شامل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان نے جان بوجھ کر مارا ہے اور نقصان تو مقتول کے اولیاء کا ہوا ہے نا, ان کا اپنا کھویا ہے, تو بات ان کی ہے. تو چاہے انسان ایک بار مارے, کئی بار مارے, یا پھر وہ ایسا مارتا ہی ہو, سب انشاءاللہ اس آیت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی, دوسروں کو عبرت دینے کے لیے اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, اور جہاں پر معاف کرنا بہتر ہو وہاں پر معاف بھی کیا جائے. ٹھیک ہے, چلیے آگے. اور کچھ؟ بس یہی ہے جی. اللہ نے گناہوں کی جو پنشمنٹ بتائی ہے ان سے ہم لوگ ڈرنے والے بن گئے. بالکل ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت ہے 180. کتب علیکم, مطلب کتبہ لکھ دیا گیا ہے, کتبہ لکھ دیا گیا, علیکم آپ کے اوپر. کیا لکھ دیا گیا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے. اذا حضر جب آ جائے, اذا حضر جب آ جائے, کیا آ جائے؟ احدکم آپ میں سے کسی کے پاس, الموت موت, الموت موت, کتب علیکم آپ پر لکھ دیا گیا ہے. اذا حضر جب آپ کے پاس آ جائے, الموت موت, کیا لکھ دیا گیا ہے؟ ان ترک خیرا کہ اگر مرنے والے نے کچھ خیر چھوڑی ہے, ان اگر اس نے خیرہ کوئی خیر چھوڑی ہے. خیر مطلب المال الکثیر, بہت سارا مال انسان نے چھوڑ دیا ہے, تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ آگے آ رہا ہے الوصیہ, وصیت کو لکھ دیا گیا ہے, وصیت کو لکھ دیا گیا ہے. کس کے لیے؟ للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین اور قریبی لوگوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف نیکی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, بالمعروف نیکی اور بھلائی کے ساتھ, حقاً یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ سچی بات ہے, علی المتقین اللہ سے ڈرنے والوں پر, اللہ سے ڈرنے والوں پر. اگر ہم اس آیت کو جوڑیں گزشتہ آیات سے تو تعلق وہی ہے. پہلے حکم کیا تھا
اچھے بن جائیے، ایمان والے بن جائیے۔ پھر حکم کیا ہوا کہ اگر آپ ایمان والے بنیں گے تو ظلم آپ سے ہوں گے، آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ آیت اتری تھیں۔ پھر حکم کیا گیا کہ دیکھیے پہلی آیت تھی آپ کے ایمان کے بارے میں، عمل کے بارے میں، پھر تھی جان کی حرمت کے بارے میں، اب آیت ہے مال کے احترام کے بارے میں، مال کی حرمت کے بارے میں۔ وہ احترام تھا جان کا کہ جان کا احترام کیجئے، اور یہاں پر مال کا احترام ذکر ہے۔ کیسے؟ آئیے آیت جانتے ہیں۔ کتب علیکم، آپ پر لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ رب العالمین جب بھی یہ بات کہے کہ آپ پر لکھ دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی بات ہم پر فرض کر دی ہے، کیونکہ اگر انسان کوئی بات لکھیں تو وہ لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، رب ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جو بات لکھ دے وہ فائنل ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ جب وہ لکھ دیا گیا مطلب کہ ہم نے آپ پر یہ حکم فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اذا حضر احدکم الموت، کہ جب آپ میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، تو وہ انسان والدین کے لیے اور قریبی لوگوں کے لیے وصیت کر دے۔ اللہ نے اس حکم کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس موت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تب وہ کیسے وصیت کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھئی اگر موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، آ جائے بھائی روح باہر نکالی اپنی، ٹھیک ہے، وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو انسان کیسے وصیت کرے گا؟ اور یہاں پر کیا ہے، اگر موت آ جائے تو وصیت کر دیجئے، اور جب موت آ جائے تو کیا وصیت کرنا ممکن ہے؟ نہیں ہے نا، انسان کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے۔ پھر مطلب کیا ہے اس آیت کا بتائیے؟ چلیے، لیکن یہاں بات ہے کہ موت آ جائے اس وقت وصیت کیجئے، اور موت کے آنے کے وقت تو انسان کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے۔ جی جیسے وہ پہلے کرتے، پہلے وصیت کرتے، جب اس کے بعد اس کو موت آئے تو پھر ڈسٹریبیوشن۔ جی مطلب اس پر پوری طریقے سے بھی موت نہیں آئی ہے، وہ حالات میں جی ماشاء اللہ، صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، یعنی کہ جب موت کی علامات، موت کی قرائن اور وہ چیزیں جب انسان پر دکھائی دینے لگے کہ بھئی ہاں میرا وقت قریب آ چکا ہے، کچھ آثار ہوتے ہیں ایسے انسان پر جو دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آثار دکھائی دیں تو مرنے والا پہلے ہی وصیت کر دے کہ یہ میرے والدین کے لیے ہیں، یہ میرے قریبی لوگوں کے لیے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ہم کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لفظ وصیت ہمارے معاشرے میں بہت بار استعمال ہوتا ہے نا، وصیت کر گئے وہ، وصیت ہے، وصیت ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے بتائیے؟ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی وش چھوڑ جانا۔ جی وصیت، جی عرش صاحب، وصیت نہیں معلوم ہے؟ نام کر دینا، جیسا ہوتا ہے آپ لوگ بالکل ویسا ہی بول رہے ہیں۔ بہرحال لفظ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کا تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ حکم دینا، اور ایسا حکم جس کی پابندی ضروری ہو۔ ایک حکم کیا ہے کہ بیٹا ذرا میرے لیے پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، یہ بھی حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب میں مر جاؤں تو یہ کام کر لینا، یہ کیا ہے؟ وصیت۔ حکم وہاں بھی ہے اور حکم یہاں بھی تھا، لیکن جو حکم وصیت میں ہو وہ حکم بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کیا بولتے ہیں؟ مرنے والے کی وش، ہاں، اور آخری بات تو مانی جاتی ہے نا، کیوں؟ وصیت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات، انسان مرتے وقت ہی وصیت کرے یہ بات ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی وصیت ممکن ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ جب بستر پر لیٹے ہوں گے، موت کی علامات آ جائیں گی، ملک الموت دستک دینے والے ہوں گے، تو پھر ہاں کیا کرنا ہے؟ میرے بیٹوں یہ میرا مال ہے، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور مال آپ کو زندگی بھر میں ملا ہے، تو آپ کبھی بھی مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. چلیے تیسری بات, اس آیت پر ایک اختلاف موجود ہے. اختلاف کیا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ مطلب کہ اب یہ آیت عمل یعنی قابل عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر والدین کے لیے اور قریبی لوگوں کے لیے وصیت کو فرض کر دیا ہے, جبکہ اللہ نے ہی دوسرے مقام پر خود ہی والدین کے اور قریبی لوگوں کے حقوق بیان فرما دیے ہیں. اب جب وہاں پر حق کی فہرست پیش ہے کہ بھائی ان کو یہ حق ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, اور یہاں پر کیا حکم ہے ان کے لیے وصیت بھی کیجئے, تو دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. تو علماء کیا بولتے ہیں کہ یہ والی آیت جو آج ہمارے سامنے وصیت والی آیت, یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, نہیں قابل عمل نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ انسان وصیت کرے اپنے والدین کے لیے, اور سورہ نساء میں جو آیت وہاں پر حکم کیا ہے, یوصیکم اللہ, اللہ وصیت کرتا ہے, اللہ کرتا ہے وصیت کہ آپ اپنے والدین کو یہ دیں, بیوی کو, بچوں کو, فلاں فلاں کو یہ دیں. تو علماء بولتے ہیں کہ ایک وصیت بندے کی ہے, ایک وصیت اللہ تعالیٰ کی ہے, تو وہ وصیت جو ہے اللہ کی وہ باقی رہنے والی, اور یہ کیا ہے, یہ منسوخ ہو گئی ہے. یہ علماء کی سوچ ہے. لیکن بعض علماء نے ایک دوسری بات بولی ہے کہ اس آیت کو منسوخ نہیں مانا جائے, بلکہ یہ بات بول دی جائے کہ یہ آیت ان قریبی لوگوں کے بارے میں ہے, یا ان تعلقاتی لوگوں کے بارے میں ہے, یا ان والدین کے بارے میں ہے جو والدین ہمارے کافر ہیں. آپ جانتے اسلام کا یہ اصول ہے, اگر بیٹا مسلمان ہے اور والدین کیا ہیں, کافر ہیں, تو بیٹے کے مال میں والدین کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ وارث کی ضروری کیا ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, والدین کیا ہیں, کافر ہیں, وہ مسلمان تو نہیں ہیں, اور بیٹا کیا ہے, مسلمان, تو بیٹے کے مال سے والدین کو کچھ بھی نہیں ملے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو کیا ہو, علماء بولتے ہیں چونکہ ان کے والدین کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں, تو ایسی آیت پر عمل تب ممکن ہے کہ جب والدین کافر ہوں, کہ آپ وراثت کے علاوہ, چونکہ یہ آپ کے لیے کافر ہیں اور یہ آپ کے وارث نہیں بنیں گے, تو آپ ان کے لیے کچھ وصیت کر جائیں, کچھ ایکسٹرا پیسہ ان کے لیے آپ چھوڑ جائیں, یا کچھ بول دیں کہ ان کو یہ پیسہ میرے پیسے میں سے دے دینا. ٹھیک ہے, یا پھر وہ پوتے, مان لیجیے انسان ہے, اس کے بچے موجود ہیں, اب اس کی پوتے بھی ہیں, اگر بچے موجود ہیں تو پوتوں کو کوئی بھی حق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو علماء بولتے ہیں یہ آیت پر عمل اب ممکن ہے کہ پوتے موجود ہیں, نہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کو ابدا نہیں, کوئی ان کا خیال رکھ سکے. کیا کریں آپ, پیسے آپ کے پاس ہیں تو آپ پیسے پوتوں کو کچھ دے دیجئے کہ بھائی میرے بیٹے آپ تو وارث بننے والے ہیں, تو یہ کچھ پیسے آپ ان کو دے دینا. بہرحال تو علماء کی دونوں رائے ہیں. بعض کیا بولتے ہیں اس آیت کو منسوخ مان لیجئے کہ قابل عمل نہیں ہے, اور بعض کیا بولتے ہیں کہ نہیں, اس پر عمل ممکن ہے کہ جب والدین کافر ہوں یا تعلقاتی دور کے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تب اس آیت پر عمل ممکن ہے. یہ بات علماء کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, چلیے کوئی سوال بتائیے. میں نے یہ بات بول دی ہے کہ وصیت کے لیے موت کا انتظار ضروری نہیں ہے, وصیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے. اور باقاعدہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان پر کسی کا کوئی حق باقی ہو اور اس کے پاس مال ہو, تو اس انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس مال کو 2 دن بھی رکھے, 2 راتیں رکھے بنا اس مال کی وصیت کیے ہوئے. مطلب وہ انسان قرض دار ہے, اس کے پاس مال ہے, تو وہ انسان پہلے ہی بات بول دے کہ میں قرض دار ہوں اور میرے مال میں سے قرض داروں کو پیسہ دے دینا. یعنی علماء یہاں سے کیا بولتے ہیں کہ وصیت کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. اگر انسان باحیات ہے, زندہ ہے, بیمار نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی وصیت کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اس آیت میں حکم کیا ہے کہ یہ اس زمانے کا ایک روٹین تھا, زمانہ جاہلیت کا, کہ جب بھی وہ لوگ مرنے والے ہوتے تھے تو وہ ساری وصیت غیروں کے نام کر جاتے, دوستوں کے نام کر گئے وصیت, یا صرف بیوی کو سارا پیسہ مل جائے گا, بچوں کو ملے گا, اب جو والدین ہیں ان کو نہیں, قریبی لوگ ہیں ان کو نہیں. تو حکم کیا ہوا آیت کا کہ جب بھی ایسے
حالات بن جائیں تو جہاں پر آپ کی بیوی آپ کی اپنی ہیں، بچے آپ کے اپنے ہیں، ویسے ہی یہ قریبی لوگ، یہ والدین بھی آپ کے اپنے ہیں. تو جہاں بیوی کا حق ہے وہاں پر آپ کے بڑوں کا بھی، قریبی لوگوں کا بھی اور والدین کا بھی حق ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب وراثت میں حصہ دیا جائے گا اور باقی یہ آیت میں سے یہ میں نے کہا کہ علماء کی دو رائے ہیں. بعض کیا بولتے ہیں کہ یہ آیت اب قابل عمل نہیں ہے، لہذا والدین کا جو حصہ ہے ان کو وہ حصہ ملے گا اور کوئی ایکسٹرا وصیت نہیں کی جائے گی. یہ بات علماء کی رائے ہے. اور بعض کیا بولتے ہیں کہ اگر وہ والدین کافر ہیں تو پھر انہیں پیسہ کچھ دیا جائے، ورنہ جو اپنے والدین جو مسلمان ہیں تو انہیں کیا کریں، جو حصے موجود ہیں وہی حصے دیے جائیں. بہرحال زندگی میں بڑھ سکتی ہے وصیت مانگنے کے بعد؟ وصیت کی جو اصل جگہ ہے وہ زندگی ہی ہے، کیونکہ جس کا مال ہے وہ اس کی ملکیت ہے. میں نے کہا نا وصیت کیا ہے؟ حکم دینا. اگر میرا مال ہے تو کیا ہے کہ بھائی یہ میرا مال ہے، آپ اس مال کے یہ اب آپ وارث ہیں اور آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ مال ملے گا، اس طریقے سے. کیونکہ وصیت کرنا یہ جس کا مال ہے اسی کا حق ہے، کوئی اور وصیت نہیں کرتا ہے عام طور پر. ڈیتھ کے بعد نہیں جی وصیت وصیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وراثت کے علاوہ کچھ اور دیا جانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیے ایک ہمارے ریلیٹیوز ہیں، قریبی لوگ ہیں، والدین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حقوق پہلے سے موجود ہیں کہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو بیوی کو یہ ملے گا، والدین کو یہ ملے گا، قریبی کو لوگ یہ ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن وصیت بولتے ہیں کہ وارثین کے علاوہ کسی اور کو دینا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فلا وصیت لوارث، وارث کو کوئی وصیت نہیں ملے گی. مطلب وارث کو اپنا حق بھی ملے اور ایکسٹرا بھی مل جائے. اس سے کیا ہوگا؟ سبھی پر ظلم ہو رہا ہے. بھائی وارث وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، پیسہ آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ ظلم ہے سب پر، تو حکم کیا ہے کہ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے. جو اور لوگ ہیں انسان ان کو وصیت کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ انسان والدین کافر ہیں، کوئی مجبور ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ انسان اپنے پورے مال میں سے صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں وارثین کا حق بھی ہے. سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ وصیت کو بانٹا جائے گا، تقسیم کی جائے گی، تو لکھ دی اس نے مرنے کے بعد تو اس کے ظاہر سی بات ہے، بالکل بلا شبہ، ٹھیک ہے. وصیت پر جو عمل ہوگا وہ مرنے والے کی موت کے بعد، کیونکہ ایک ترتیب موجود ہے. جب انسان کا انتقال ہو جائے تو پہلا حکم کیا ہے کہ اس انسان کی تدفین کے لیے، کفن کے لیے پیسوں کا انتظام کیا جائے. اور وہ کہاں سے ہوگا؟ مرنے والے کے پیسے میں سے. اگر وہ ہو جائے پھر کہ بھائی کیا کوئی قرض باقی ہے، کوئی دیون باقی ہیں، ترتیب ایسی اور چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو وصیت پر عمل جو ہے وہ مرنے والے کی وفات کے بعد ہی ہے. ٹھیک، چلیے. جیسے مطلب آلریڈی مینشن ہے کہ اس کو کتنا ملے گا، تو ایڈجسٹ کر سکتا ہے کیا؟ جیسے ایک بندے کو زیادہ دیں گے اور ایک کو نہیں، ابھی وہ آیت آگے آنے والی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بہرحال تو آیت سے ہمیں کیا بات جاننے کو ملی؟ کہ بندہ کبھی بھی وصیت کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. چلیے. اور وارث کو وصیت نہیں ملے جی، وراثت میں آئے. جو لوگ وارث ہیں جن کا حق پہلے سے فکس ہے ان کو ایکسٹرا وصیت کی جائے یہ جائز نہیں ہے. جب ان کا حق اسلام میں موجود ہے تو صرف ان کو وہی حق ملے گا، ایکسٹرا بالکل بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں 181 فمن بدلہ، فمن تو جو، فمن تو جو بدلہ اس کو بدل دے، اس کو بدل دے، بعدما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے اس بات کو سن لیا. فمن تو جو بدلہ اس حکم کو، اس وصیت کو بدل دے، بعدما سمعہ اس وصیت کو سننے کے بعد، تو کیا ہوگا؟ فإنما اسمہ تو بے شک اس بات کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلون جو اس وصیت کو بدل رہے ہیں. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ بہت سننے والا ہے، علیم اور بہت جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. تو حکم کیا ہوا کہ مرنے والے نے وصیت کر دی تھی کہ آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، لیکن بعد میں وارثین نے گڑبڑ کر دی، گھوٹالا کر دیا، ملا دیا کہ بھائی آپ کو اتنا، آپ کو میرا، آپ کو یہ، آپ کو یہ،
ٹھیک ہے, اور جس کی نہیں تھی وصیت اس کو ختم کر دیا اور اپنے میں بانٹ لیا. تو یہ آیت میں حکم موجود ہے کہ جو انسان بھی وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے, بدلاؤ کر دے, اس میں چینج کر دے, تو ایسے لوگوں پر بہت سخت گناہ ہے, اور اللہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے والی آیت ہے فمن تو جو خافہ ڈرتا ہے من موسن وصیت کرنے والے سے, کس بات کا ڈر ہے؟ جنفن کسی ناانصافی کا, او اسمن یا کسی گناہ کا, فلا فاصلح بینہم تو وہ انسان ان کی بیچ صلح کروا دے, فلا اسم علیہ تو صلح کروانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت معاف کرتا ہے اور بہت رحم کرتا ہے. یہاں پر حکم کیا ہے, جو آپ کا سوال تھا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ گڑبڑی کر دی ہے, پہلے کیا تھا, بعد میں وارثین نے گھوٹالا کر دیا ہے. اب اس میں حکم کیا ہے, جو موسی ہے, جو وصیت کرنے والا ہے, وہ گڑبڑی کر رہا ہے کہ ان کو زیادہ دینا, ان کو کم دینا, ان کو کم دینا. ٹھیک ہے, تو حکم کیا ہے کہ جو انسان بھی وصیت کرنے والے سے ڈرے, کیوں؟ ناانصافی کو لے کر یا گناہ کو لے کر, کہ انہوں نے ناانصافی کر دی ہے, ان کو زیادہ مل گیا ہے, مجھے کم, فلاں کم, اس طریقے سے کیا کرے, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو اس انسان کی بات قابل عمل نہیں ہے, کیونکہ اس کی بات اسلامی نظام کے خلاف ہے. اس نے ناانصافی کی ہے, ظلم کیا ہے, انہیں زیادہ کم, فاصلہ بینہم تو انسان اگر ان کی بھی صلح کروا دے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا ہے, اسلامی حکم یہ کہ آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یہ, اگر انسان صلح کروا دے اور وصیت کرنے والے کے جو ایک گڑبڑی تھی اس کو چینج کر دے, تو صلح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. آگے بے شک اللہ بہت معاف کرتا ہے اور بہت رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو حکم کیا ہوا, اگر غلطی وصیت کرنے والے سے ہو اور ہم اسے ٹھیک کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں اصلاح کا ثواب ملے گا, اور ساتھ میں ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال؟ ایکسٹرا وصیت کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹرا مطلب یہ ہے کہ کوئی, ہاں, جیسے انسان کی بیوی ہے, انسان سوچتا ہے یہ میری بیوی ہے, یہ میری اپنی ہے, والدین تو میرے اپنے ہیں, یہ تو تھے پہلے, اب تو میری اپنی کون ہے, میری بیوی ہے. تو جو حق اسلام نے رکھا ہے ان کے لیے, اب یہ تو وہ ان کو ملے گا, لیکن میں کچھ اور بھی ان کو دے دوں میں, تاکہ ان پر زیادہ پیسہ آ جائے, تو منع ہے, کیونکہ آپ دے رہے ہیں ان کو زیادہ, تو پھر کمی سب میں ہو رہی ہے نا, والدین میں ہو رہی ہے, بچوں میں ہو رہی ہے, فلاں میں ہو رہی ہے, تو ظلم سب پر ہو رہا ہے, اس لیے ممانعت موجود ہے. یہ بتا دیجیے کیا وصیت میں بھی برابر کا حق دیا جائے گا؟ وہ کیسے؟ تو محسن جنافن کا کیا مسئلہ ہے کہ وصیت کرنے والے سے گناہ یا پھر ظلم؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اسلام نے حکم رکھا ہے کہ بھائی آپ صرف وصیت میں 1/3 دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انسان نے 1/3 سے بڑھا دیا, 2/3 کر دیا, یہ کیا ہے, ناانصافی ہے نا, یہ گناہ ہے. تو یہ بات ہے, اگر ڈر ہو, جی, اگر ڈر ہو کہ اس نے ناانصافی کر دی ہے اور جو تھی وصیت وہ اس کو بڑھا دیا ہے, تو انسان اصلاح کر دے, اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور اس سے کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہے. یہ وصیت کرنے والے سے جو ڈر ہے یہ وراثت کا ڈر ہے نا, یہاں ڈر ہے وارثین کو وصیت کرنے والے کی طرف سے. ٹھیک ہے, وارثین کو کم مال ملے گا, کم مال ملے گا, کیونکہ اس نے زیادہ مال کی وصیت کر دی ہے, تو انہیں ڈر ہے کہ بھائی ہمیں کم مال ملے گا, اس طور پر. جی, یہ جائز ہے, بس 1/3. ٹھیک ہے, وہ سارا بٹے گا, ہاں, وارثین کے لیے بٹے گا انشاءاللہ, بالکل, لیکن 1/3 لاسٹ ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. 1/3 دینا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں, مطلب یہ کہ ایک جائز ہے, وہ میکسیمم لمٹ ہے, وہ منیمم کچھ نہیں, سلوس ہے یا اس سے کچھ اور الفاظ ہیں, کچھ کم کے الفاظ ہیں, کہ انسان کم سے کم بھی دے سکتا ہے, لیکن زیادہ کیا ہے میکسیمم کہ 1/3 ہی انسان دے, اس سے آگے نہیں بڑھے. کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بہرحال کم کوئی لمٹ نہیں. اور کچھ؟ جی, اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ زیادہ مال کی وصیت کرتے نہیں, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو وصیت کر دیجئے. ظاہر سی بات ہے, اگر مال نہیں ہے تو پھر وصیت کیسے ہوگی؟ کم مال ہو وہاں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو وصیت کر دیجئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر مال کم ہے
تو وہ وارثین میں بٹ جائے گا، وہ کسی اور کو ملے گا ہی نہیں۔ اگر مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تب یہ حکم ہے کہ آپ ان کو بھی دیجئے اور ان کو بھی، کیونکہ یہاں تو ملنا ہی ہے، یہاں تو نظام ہے نا پہلے سے کہ بھائی ان کو تو ملے گا ہی۔ اگر مال زیادہ ہے تو کیا ہے، آپ اوروں کو بھی دے دیجئے، بٹ 1/3 تک۔ وصیت کرنا فرض، فرض نہیں بول سکتے، فرض نہیں بولیں گے۔ میں نے کہا نا اس آیت پر اختلاف ہے، بعض علماء منسوخ مانتے ہیں، بعض اسے مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں، مگر کب، جب وہ حالات بن جائیں کہ والدین وغیرہ ہے، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو نصف تو شاید والدین اور اقربین کی وجہ سے معاف ہو گئے نا، جی، لیکن کتب علیکم پر بھی نصف، لیکن اقربین میں پوتے وغیرہ بھی آتے ہیں، پوتے وغیرہ بھی آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن کب ہوگا عمل، جب وہ پوتے وغیرہ کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہو، اس طور پر میرے حال۔ جی ٹھیک ہے، چلیے۔ کیا اس کا حکم کیا ہے؟ کس بارے میں؟ بہرحال چونکہ مسئلہ اختلافی ہے تو میں کچھ نہیں بولوں گا۔ جو اکثر علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن عمل تب ہو جب مجبوریاں آ جائیں، لیکن صرف استحباب مانتے ہوئے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے، میں اور نہیں بولوں گا۔ جو منسوخ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ شاید یہ آیت منسوخ ہی ہو، ٹھیک ہے، دل یہی مطمئن ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت منسوخ ہی ہے، اور چونکہ پہلے سے حقوق تو موجود ہیں، اور یہاں پر ایکسٹرا ہو رہا ہے کہ والدین کو بھی دیجیے اور قریب لوگوں کو بھی دیجیے، جبکہ ان کے لیے پہلے سے حق موجود ہیں، پھر انہیں ایکسٹرا کیوں دیا جائے؟ پہلے تو علماء یہی بولتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلے وصیت کرنے کی طرف ترتیب ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، پہلا یہی تھا کہ انسان جو ہے جس کا انتقال ہوا ہے، جو ان کی تدفین کے جو خرچ ہیں وہ ان کے مال میں سے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ قرض دار ہیں تو ان کے مال میں سے قرض ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد ترتیب موجود ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ جی جو پڑھوائیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔